اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب واوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون۔ اس طرح اصرار کر کے جب وہ اسے لے گئے اور انہوں نے طے کر لیا کہ اسے ایک اندھے کنویں میں چھوڑ دے، تو ہم نے یوسف کو وحی کی کہ ایک وقت آئے گا جب تو ان لوگوں کو ان کی یہ حرکت جتائے گا اور یہ اپنے فعل کے نتائج سے بے خبر ہے۔ متن میں وہم لا یشعرون کے الفاظ کچھ ایسے انداز سے آئے ہیں کہ ان سے تین معنی نکلتے ہیں اور تینوں ہی لگتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ ہم یوسف کو یہ تسلی دے رہے تھے اور اس کے بھائیوں کو کچھ خبر نہ تھی کہ اس پر وحی جاری ہے۔ دوسرے یہ کہ تو ایسے حالات میں ان کی یہ حرکت انہیں جتائے گا جہاں تیرے ہونے کا انہیں وہم و گمان تک نہ ہوگا۔ اور تیسرا یہ کہ آج یہ بے سمجھے بوجھے ایک حرکت کر رہے ہیں اور نہیں جانتے کہ آئندہ اس کے نتائج کیا ہونے والے ہیں۔ آخر کار باپ کو منا لیا اور وہ یوسف علیہ السلام کو لے کر چل پڑے اور اتفاق کر لیا ان کو ایک کنویں میں پھینکنے کے لیے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی طرف وحی کی۔ اس وقت وہ نبی نہیں تھے، اس لیے اسے الہام کہتے ہیں، دل میں ڈال دیا، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں ڈالا تھا۔ کوئی کسی کو کتنا ہی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے مگر اس کے دل کا سکون کوئی نہیں چھین سکتا، جو اللہ تعالیٰ پریشان دلوں کو عطا کرتا ہے۔ جب یوسف علیہ السلام نے بھی کنویں میں پھینکے جانے پر کوئی مزاحمت، کوئی چیخ و پکار نہ کی۔ تقدیر کے آگے ایک پیغمبر اپنے بیٹے کو نہ بچا سکا اور ایک مستقبل کا نبی خود کو نہ بچا سکا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فیصلے میں اٹل ہے، اس کے حکم کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ آج کا سوال، الہام کسے کہتے ہیں؟